قائد اعظم کو کافر اعظم کس نے کہا؟ قائد اعظم کو علماء نے کافر اعظم کہا، یہ الزام اکثر لگایا جاتا ہے، لیکن اس الزام کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کبھی یہ الزام مولانا حسین احمد مدنی پر لگایا جاتا ہے تو کبھی مولانا مودودی پر، لیکن اس الزام کا ثبوت کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا۔ بس لے دے کر ایک کتاب خطبات عثمانی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے مولانا حسین احمد مدنی کے مذکورہ بالا فتوے کا خاصا ذکر کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب علامہ شبیر احمد عثمانی کی تصنیف ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے تقسیم ہند سے قبل کے سیاسی خطبات کا مجموعہ ہے، جسے علامہ شبیر احمد عثمانی کی وفات کے بعد مولانا پروفیسر انوار الحسن شیر کوٹی مرحوم نے مرتب کیا تھا۔ لہٰذا اس میں کہی گئی باتوں کو فتوے کے بجائے سیاسی اختلاف پر محمول کرنا چاہیے۔ برِ صغیر کے کسی عالم دین، خواہ وہ دیوبندی ہے، خواہ بریلوی، خواہ اہل حدیث، کسی نے کبھی بھی قائد اعظم کو کافر اعظم نہیں کہا، اور جس نے کہا وہ ایک وکیل تھا، اور وہ اس وقت اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا نام مولانا مظہر علی اظہر تھا۔ مولانا مظہر علی اظہر نامور ایڈوکیٹ تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کے کافر اعظم ہونے کا فتویٰ نہیں دیا تھا، بلکہ الیکشن کے دور میں دوران تقریر قائد اعظم کے بارے میں ایک نظم پڑھی، جس میں زیر بحث الفاظ یہ تھے: ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم۔ یہ فتویٰ نہیں تھا، بلکہ سیاسی تقریر میں کہا گیا ایک جملہ تھا جو ایک وکیل نے دوسرے وکیل قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا۔ بہرحال قائد اعظم کے حوالے سے یہ معیوب ترین الفاظ احراری لیڈر مظہر علی اظہر ایڈوکیٹ کے تھے، جنہوں نے اپنی ایک نظم میں یہ کہا تھا۔ اس کا باقاعدہ اقرار انہوں نے عدالت کے سامنے بھی کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جن علماء دیوبند پر قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، ان قائد اعظم نے تو دیوبندی علماء کو یہ شرف بخشا کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ سے پاکستانی جھنڈا لہرانے کی رسم ادا کروائی۔ ادھر مشرقی پاکستان میں یہ رسم مولانا ظفر احمد عثمانی نے ادا کی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کے دل میں علماء دیوبند کے لیے بہت قدر و منزلت تھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو انہوں نے بڑی اہمیت دی اور وصیت تک کی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں، اور انہی کے وصیت کے مطابق مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ بھی پڑھایا۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں اثنا عشری عقائد رکھتے تھے، اور مولانا مظہر علی اظہر بھی اثنا عشری شیعہ تھے۔ دونوں کو اکابرین علماء دیوبند کی صحبت ملی تو دونوں کے نظریات بھی بدل گئے۔ قائد اعظم کو علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی سمیت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مشورے اور دعائیں ملی، اور مولانا مظہر علی اظہر کو مجلس سے احرار اور ان کے درویش صفت قائدین بالخصوص امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی صحبت میسر آئی، تو دونوں کے نظریات میں بڑی تبدیلی واقع ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قائد اعظم نے اپنی وفات کے بعد نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے پڑھانے کی وصیت کی، اور مولانا مظہر علی اظہر کے نظریات میں اس حد تک تبدیلی واقع ہوئی کہ مجلس احرار اسلام نے ان کو لکھنؤ میں شیعہ سنی خلفشار کو ختم کرنے کے لیے تحریک مدح صحابہ کا نگران مقرر کر دیا۔ اہل سنت عوام ان کو سابقہ نظریات کی بنا پر شیعہ کہتے تھے، اور اہل تشیع تحریک مدح صحابہ کے رہنما ہونے کی وجہ سے سنی قرار دیتے تھے۔ فتویٰ ایک مقدس اصطلاح ہے جو کسی ماہر عالم دین اور مستند مفتی کی زبان و قلم سے شرعی حکم کے طور پر صادر ہوتی ہے۔ اس سیاسی جملہ بازی کو مذہبی فتوے کا رنگ دینا کسی طور پر مناسب نہیں، لہٰذا اس گھٹیا الزام کو خوامخواہ علماء کی طرف منسوب کرنا اور مسلسل کرتے جانا سراسر ناانصافی اور بہتان ہے۔
اب اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ سیاسی گفتگو کو مذہبی معاملات کا رنگ دینا گناہ میں شامل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔